سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى بكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج تراویح کے اندر قرآن مجید کا 5واں پارہ ہم نے سنا۔ اس سے پہلے کہ میں کل کا جو بچا ہوا اپنا ٹاپک تھا اس پر بات کروں، آج کی تراویح میں جو سب سے اخیر میں آیت پڑھی گئی سورۃ النساء کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا ایک پیغام مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کتنی پیاری بات ہمیں بتا رہا ہے، ما يفعل اللہ بعذابکم، کہ میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ آخر تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ اور اس پر ایمان لانے والے بن جاؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا ہی عبادتوں کی قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ہمارا رب چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع اور برباد نہیں کرتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی ہمیں بڑا اجر دیتا ہے۔ وہی اگر اس کو خوش کرنے کے لیے 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے یا تھوڑا بہت بھی عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی بڑا چڑھا کر بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی مقصود نہیں، اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے اللہ کی بات کر رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو ملا، ایک کر کے رخصت ہو رہا ہے۔ آج کرتے کرتے 4 دن ہو چکے ہیں، 14 رمضان مکمل ہو گیا، 5 تراویح بھی ہو گئی ہے، اور کرتے کرتے یہ مہینہ چلا جائے گا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، جب بھی سستی آئے، غفلت آئے، بوریت آئے، اللہ کا یہ قول یاد رکھ لیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، آئے ہیں اور چلے جائیں گے، اسی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کل کا جو ہمارا موضوع تھا غصہ، غصے کی تعریف، اس کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اسی طرح سے غصے کے نقصانات، اس کا انجام کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر، یہ بھی چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ اسی طرح سے غصہ انسان کو کیوں آتا ہے، اس کے اسباب اور ریزنز کیا ہوتے ہیں، یہ بھی چیزیں بیان کی تھیں۔ اسی طرح سے غصے کے اعتبار سے انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ میرے بھائیوں، غصے کے بارے میں اگر مزید بات کی جائے تو غصہ ماچس کی وہ تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ غصہ ماچس کی وہ تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے ہمارا اسلام غصے کو پینے کی تعلیمات دیتا ہے۔ غصہ وہ حرام چیز ہے جس کو پینا بھی باعث ثواب ہے۔ غصہ وہ حرام چیز ہے جس کو پی کر بھی انسان جنت میں جائے گا، اور غصے کا وہ گھونٹ جو انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پیتا ہے، اس سے بڑا گھونٹ اجر و ثواب کے اعتبار سے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام غصہ پینے والے کو بہادر شخص قرار دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے غصہ پینے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے میرے متقی بندوں کے لیے۔ پھر متقی بندوں کی صفات اور خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ میرے متقی بندے جن کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میرے متقی بندے وہ ہیں جن کو میں جنت میں داخلہ دوں گا، جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے نیکی کرنے والے کو بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے مومن بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے وہ ہوتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو برے برے گناہوں سے بچتے ہیں،
بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، بے شرمی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا بھی ہے کسی پر تو وہ معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے نصیحت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے، مجھے کوئی کام کرنے کے لیے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، یہ میرے صحابی تمہیں نصیحت سننی ہے، تمہیں وصیت پر عمل کرنا ہے، صرف ایک نصیحت پر عمل کر لو، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ فردد مرارا، صحابی رسول نے دوبارہ کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اور چیز بتائیے عمل کرنے کی، کوئی اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تیسری مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کوئی اور چیز بتائیے، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ میرے بھائیو، غصہ یہ اخلاق کو جانچنے کا معیار اور پیمانہ ہے۔ غصے سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ انسان اخلاقی میدان میں کتنا پانی میں ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، میں آپ کے بیجاپور میں نیا ہوں، میں کسی کو جانتا نہیں، میں پہلی مرتبہ یہاں آیا اور لوگوں سے ملاقات کیا، اور ہمارے شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی، ہمارے عبدالرحمن صاحب سلفی، اللہ ان کو عزت دے اور ان کا سایہ قادر برقرار رکھے، ان کے اعمال قبول فرمائیں۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ شیخ صاحب مجھے میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، کوئی رشتہ بتائیں، کوئی اچھا سا دیندار لڑکا بتائیں، اور شیخ صاحب اگر دیندار لڑکا بتائیں کہ ہاں فلاں لڑکا ہے، فلاں نام ہے، فلاں اس کے ابو ہے، یہ دیندار ہے، فلاں خاندان سے سب کچھ اچھا ہے اور نمازی بھی ہے اور ماشاءاللہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن اب مجھے وہ رشتہ پسند بھی آتا ہے اور لڑکا مجھے پسند بھی آتا ہے۔ اخیر میں شیخ صاحب مجھے یہ بول دیتے ہیں شیخ صاحب سب باتیں ٹھیک ہے لیکن بس ایک بات ہے اس کے اندر، بڑا غصہ کرنے والا ہے۔ اب شیخ صاحب کی بیان کی ہوئی ساری تعریفیں ختم، پانی میں۔ قبول نہیں کروں گا میری بیٹی کی کہ کوئی غصیل لڑکا اور اس کے نکاح میں اپنی بیٹی دے، ہو سکتا ہے میری بیٹی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے اس کا برا حال کرا۔ تو غصہ یہ اخلاق کو جانچنے کا معیار ہے، یہ پیمانہ ہے۔ کسی کے اخلاق کو جانچنا، دیکھو اس کو غصہ کتنا آتا ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد، کسی نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک اخلاق کسے کہتے ہیں؟ لمبی چوڑی تقریر نہیں سنی، دو لفظوں میں بیان کر دو اخلاق کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام اخلاق ہے، یا صاحب اخلاق کون ہوتا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دے، یہی اخلاق، اسی چیز کا نام اخلاق ہے۔ تو اخلاق کو جانچنے کا معیار اور پیمانہ یہ غصے کو چھوڑ دینا ہے، غصے کو پینا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ عمومی حالات ہوئے، لیکن مطلقاً غصہ حرام نہیں، مطلقاً غصہ ناجائز نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو غصہ آنا بھی چاہیے۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں شرعاً غصہ مطلوب ہے مومن سے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کوئی آدمی بازار میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے، کہیں پہ کھڑا ہے، اور کوئی آدمی آ کر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑے، پھر بھی یہ سب دیکھ کے بھی شوہر کو غصہ نہ آئے اور شوہر یہ بولے کہ میں غصے کو پی رہا ہوں، تو یہ غصے کو پینا قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ بزدلی ہے، یہ ڈرپوک پنا ہے۔ وہاں انسان کو غصہ آنا چاہیے۔ انسان کی بیوی کا ہاتھ اس کے سامنے کوئی پکڑے، یا کوئی اجنبی انسان کی بیوی سے بات کرے، اس کی بہن بیٹی سے بات کرے اور اس کو غصہ نہ آئے، تو یہ کیا ہے؟ ڈرپوک پنا ہے۔ میرے سامنے دو آدمی لڑ رہے ہیں اور کتم دکتا لڑ رہے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور قریب ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی پسلیاں توڑ ڈالے، تو مجھے وہاں جا کر دونوں پہ غصہ کرنا چاہیے، دونوں کو سمجھانا چاہیے، اور نہ سمجھے تو غصے سے سمجھانا چاہیے، تاکہ وہ میرا غصہ دیکھ کر اپنی لڑائی سے باز آ جائے اور مار پیٹ چھوڑ دے، اور میں سوچوں مجھے غصہ تو آ رہا ہے، میں غصہ پی رہا ہوں، اور وہاں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہاں غصہ پینا مطلوب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کیا ہے، وہ غصہ قابل تعریف ہے جو دین کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہو، اور جو جب اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جائے اس کے لیے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ کسی پر نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے۔
اپنے لیے اللہ کے رسول کبھی کسی پر غصہ نہیں تھا، لیکن جب معاملہ دین کا آتا تھا، معاملہ حق کا آتا تھا، بات اصول کی ہوتی تھی، دین اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا، آپ کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اس قدر آپ کو غصہ آتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، برائی کو بھلائی میں بدلنے کے لیے غصہ آنا ضروری ہے، برائی کو روکنے کے لیے غصہ آنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے مقامات پر غصہ آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، اور آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک تصویر والا پردہ لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر سخت غصہ ہوئے، آپ کا غصہ پھوٹ پڑا کہ یہ میرے گھر میں اور وہ کام ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار معاذ بن جبل پر سخت غصہ ہوئے، اس بات پر معاذ بن جبل اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے اور لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شکایت کر دی کہ اللہ کے نبی یہ امام جو آپ نے بنایا ہے یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فوراً معاذ بن جبل کو کہا فتان انت، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ سارے کے سارے لوگ مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے بن جائے؟ ایسا مت کرو، ہمیشہ نماز پڑھاتے وقت اس آدمی کا خیال کرو جو مسجد میں سب سے کمزور ہو، سب سے بیمار ہو، وہ جتنا دیر تک رک سکتا ہو اس کا خیال کر کے تم نماز پڑھایا کرو۔ ہاں، اپنی نماز پڑھنی ہو چاہے جتنی لمبی پڑھو، چاہے جتنے لمبے لمبے سجدے اور رکوع کرو، تلاوت کرو، لیکن لوگوں کو نماز پڑھاتے وقت تم آسانی کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا تقدیر کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے، تقدیر کے مسئلے میں لڑ رہے جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے اور ان کو وارننگ دی، تم سے پہلے کی قومیں ہلاک اس وجہ سے کر دی گئی کہ تقدیر کے معاملے میں وہ اختلاف کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ اے میرے صحابہ، کبھی بھی تقدیر کے معاملے میں چاہے بات تمہارے عقل میں آئے چاہے نہ آئے، کبھی بھی جھگڑا مت کرنا، اختلاف مت کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹوٹ پڑا آپ کے داماد پر، علی رضی اللہ عنہ پر۔ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا دیا استعمال کرنے کے لیے کہ رضائی گدے میں اس کو استعمال کر لینا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کپڑا بنا لیا اور اس کو پہننے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سخت غصہ ہوئے، سخت ناراض ہوئے، آپ کا غصہ پھوٹ پڑا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں قبلے کی طرف کسی نے دیوار کے اوپر تھوک دیا تھا، تھوک بلغم والا تھا اور وہ وہاں پر جم گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا اور اتنا زیادہ غصہ آیا کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، جیسے آپ کے چہرے پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ کر بہا دیے ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو بڑی انٹینسٹی سے دیتے تھے اور آپ کی زبان، آپ کا لہجہ بڑا اونچا اور تیز تکار اور آپ کی آواز بڑی بلند ہوا کرتی تھی اور آپ کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا، آنکھیں بھی بالکل لال ہو جایا کرتی تھی اور اس طرح لگتا تھا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہو۔ اس طرح سے خطبے میں بھی اللہ کے رسول غصے میں بات کیا کرتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جب اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جائے اور ہمارے سامنے حرام کام کیے جائیں تو اس وقت ہمیں غصہ آنا چاہیے۔ ایک باپ دیکھے اپنے بیٹے کو کہ اس کا بیٹا گانے سن رہا ہے اور گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، بے حیائی کا کام کر رہا ہے، یا اس کی بیٹی اجنبی مردوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے اور اس کو غصہ نہ آئے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمانی طور پر کمزور ہے، وہ بزدل ہے، وہ ڈرپوک ہے۔ ایسے مقامات پر غصہ آنا چاہیے اور شرعاً غصہ آنا مطلوب ہے برائی کو روکنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ غصے کے تعلق سے غصہ کہاں آنا چاہیے، بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں۔
اب اگر ہمارے سامنے کسی کو غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو غصہ ہمارے سامنے کسی کو غصہ آئے، ہمیں غصہ آئے، اس کا علاج، کسی کو بھی غصہ آئے تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان کی دنیا برباد کرنے کے لیے غصہ دلاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ایسے لوگ، ایک واقعہ میرا خود ذاتی تجربہ ہے، ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے، ایک لڑکے نے دمام سعودی کے اندر کسی کو غصے میں آ کے قتل کر دیا، اور وہاں کی حکومت میں سخت قانون ہے، قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون۔ بعد میں جیل میں مجھ سے ملنے گیا، وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، کاش میں اس کو قتل نہ کرتا۔ اس کی چھوٹا سا بچہ معصوم 2 سال، اس کے ماں باپ رو رہے تھے، اور 6 سال کے بعد اس کو پھانسی دی گئی۔ 6 سال کے بعد کیا نکلا، کیا جان، افسوس، پچھتاوا، کچھ نہیں غصے کا، کیا صرف اور صرف پچھتاوا۔ کہ انسان ایسا نادم ہوتا ہے، ایسا نادم ہوتا ہے کہ پچھتاوے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب بھی غصہ آئے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، غصہ چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس ہوا لڑ رہے تھے، ان کی آوازیں اونچی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں جس کو یہ لوگ پڑھ لیں گے تو غصہ چھومنتر ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لہٰذا جب بھی کسی کو غصہ آئے یا ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ غصے میں ہے، اس کو فوراً اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے اور خود کو بھی اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے غصے کا علاج، انسان اپنی پوزیشن بدل لے، اپنی حالت چینج کر لے۔ اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، اور اسی طرح سے پھر بھی غصہ نہیں جا رہا ہے تو وضو کر لے، پانی پی لے، تو اس سے انسان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی کو دیکھیں وہ کسی پر غصہ ہے، کوشش کریں اس کو وہاں سے ہٹانے کی، اس کی جگہ بدلنے کی، وہاں سے اس کو لے جانے کی۔ جب بھی میاں بیوی میں تکرار ہو، غصے والی بات ہو جائے، یا تو شوہر کو چاہیے گھر سے باہر نکل جائے، گھر سے باہر نکل جائے، یا بیوی کو چاہیے جس روم میں اختلاف ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اس روم کو چھوڑ کر دوسرے روم میں چلے جائے اور جگہ بدل لے، وضو کر لے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر علاج بتایا ہے۔ اور انسان کو غصہ کا علاج کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، جب بھی غصہ آئے انسان خاموش ہو جائے، زبان کا استعمال بند کر دے۔ من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ آپ خاموش ہو جائیں، بیوی کا غصہ ہو رہا ہے، بیوی غصہ ہو رہی ہے، یا شوہر غصہ ہو رہا ہے، آپس میں دونوں اس بات کو لازم پکڑ لیں، خاموش ہو جائے، بس کسی کا جواب نہیں دینا ہے۔ بیوی کو لگ رہا ہے کہ شوہر کو غصہ آ رہا ہے اور غصہ بالکل 7ویں آسمان پر ہے، بیوی خاموش ہو جائے، چپ چاپ رہے، بس شوہر تھوڑی دیر بولے گا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو خاموشی بھی غصہ کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اسی طرح سے غصہ پینے کے فضائل انسان سامنے رکھے گئے۔ اللہ نے غصہ پینے والے کو کیا فضیلتیں سنائی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت سنائی ہے، اور اسی طرح سے غصہ کرنے والا اس سے کے انجام کو پتہ رکھے۔ غصہ فالتو جو کرتا ہے، کل بات آئی تھی غصے کے اسباب اور ریزن میں، انسان غصہ ہمیشہ اس پر کرتا ہے جس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے اسٹیٹس میں یا مال میں، دولت میں، خاندان میں، قبیلے میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، یا اپنی بیوی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنی اولاد کو کمتر سمجھتا ہے، ان پر غصہ کرتا ہے۔ غصے کا انجام، بھیانک انجام پتہ رکھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے غلام سے کوئی غلطی ہو گئی اور عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا اور پکارا ابو مسعود کو۔ ابو مسعود سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا۔ ابو مسعود سہم گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود سے کہا، اے ابو مسعود، جتنا پاور اور اختیار اور کنٹرول تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اختیار اور کنٹرول اور پاور تمہارا رب تم پر رکھتا ہے۔ وہ تمہیں
غلام بنا سکتا ہے اور اس کو تمہارا مالک بنا سکتا ہے. وہ مسعود اس کو مارنا چھوڑ دو، مت مارو. مسعود ڈر گئے، سہم گئے اور کہا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، آج کے بعد میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھے گا. یہ آخری مار تھی. اس کے بعد ابو مسعود اب اس میرے غلام کو کبھی نہیں مارے گا. اتنا کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بھی ابو مسعود کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا اللہ کے رسول کا غصہ دیکھ کر. پھر بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، واللہ لقد حرِّ فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم میں نے اس کو آزاد کر دیا. اب یہ میرا غلام ہے ہی نہیں، اس کو آزاد کر دیا. وہ مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اور آپ کی غضبناکی سے ڈر گئے تھے. انسان ہمیشہ غصے کے انجام کو یاد رکھے اور غصے کے جو ہمیشہ پچھتاوا اور اسی طرح سے افسوس ہوتا ہے اس کو سامنے رکھے. انسان یہ سوچے 15 منٹ کے لیے رک جائے، صرف 15 منٹ، اور 15 منٹ کے بعد سوچے کہ اگر میں نے غصے کا ریئیکشن کیا ہوتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ یار میں 15 منٹ صبر کر لیتا اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا اور وہاں خاموش رہ جاتا. وہاں چیز جو بونڈر ہوا ہے معاملہ اتنا نہیں ہوا. آپ دیکھیں میرے بھائیو، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی کی محبت پانی میں مل جاتی ہے تو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور بچپن کی دوستی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے اور کاروباری پارٹنرشپ اس غصے کی وجہ سے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے. یہ غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.